السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر ہر کسی پر چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی زیادہ پریشان ہو، اس کے باوجود اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں شمار کر سکتے۔ دنیا کا سب سے زیادہ پریشان انسان جو ہے اس پر بھی اللہ کی انگنت نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کے بارے میں تفکر نہ کرو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جیسے ایک حدیث میں ہے، شیطان آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو بندہ خیالات میں جواب دیتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ شیطان خیالات میں ہی یہ پوچھتا ہے، یہ وہم ڈالتا ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس طرح کے سوالات جو اللہ رب العالمین کے بارے میں کفر و شرک تک پہنچانے والے ہوں، ویسے نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو اپنے بارے میں چھپا رکھا ہے، راز میں رکھا ہے، نہیں بتلایا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن وہ کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ نہیں بتلایا۔ جب کسی شخص نے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو وہ ناراض ہو گئے۔ انہیں اس شخص کو ڈانٹا اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں استوا تو معلوم ہے، لیکن وہ کیسے ہے یہ ہمیں معلوم نہیں اور ہمیں اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں یہ نہیں بتلایا۔ اتنا ضرور کہا کہ وہ کسی مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتے۔ اب کوئی شخص یہ غور و فکر نہ کرے کہ وہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، وہ ویسے ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، تو اللہ کے بارے میں تفکر نہ کرو کا مطلب یہ ہے۔ اب حدیث کا پہلا جز جو ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمت اپنے اوپر مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حادثے سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ راستے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی گانا سن رہا ہے، ادھر کوئی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کر رہے ہیں، اور کسی طرح کے گناہ کے کاموں میں لوگ ملوث ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ آپ راستے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ احسان مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی مال و دولت دیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آپ نعمتوں کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دیا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھی ایسے شخص کو دیکھے جو کسی بیماری میں، مصیبت میں، کسی آفت میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر وہ لولا ہے، لنگڑا ہے، یا اندھا ہے، یا بھیک مانگ رہا ہے، یا وہ گناہوں میں ملوث ہے، یا کسی اور طرح کی ایسی بات دیکھیں جس سے آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور بولے، کیا بولے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے بھی سبھی طرح کی تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے یا ان گناہوں سے بچا رکھا ہے جس میں فلاں کو ملوث کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک معذور شخص ہے، آپ نے یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس بلا سے بچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور ہدایت دی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، تم ایسے لوگوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ایسے لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں سے کم دیا ہے، یہ آپ مت دیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان گنت لوگوں سے بہتر مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی دیا ہے، ان میں کچھ بیماریاں دی ہیں۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو بیماری نہیں دیا، مجھے دیا، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان گنت ایسی بیماریوں اور آفتوں سے بچا رکھا ہے جس میں دوسروں کو ملوث کر رکھا ہے۔ تو انظروا الی من هو اسفل منکم، آگے کہا ولا تنظروا الی من هو فوقکم، تم اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے۔ آپ جب یہ دیکھیں گے، یہ احساس دل میں لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلاں 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 سے اور اس جیسے انگنت دنیا میں لوگ موجود ہیں ان سے بہتر مال دیا ہے، تو آپ کے اندر احساس ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ جب یہ خیالات رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو مضبوط ہاتھ دیے، دو مضبوط پیر دیے، تو آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے انگنت لوگوں سے بہتر بنایا ہے کہ جن کو لولا اور لنگڑا یا اندھا اور کانا اور اس جیسی عذرتوں میں معذور کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اسی طرح کی بات بتلایا سورۃ الاعراف میں، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سارے معاملات دنیا کے بارے میں ہیں، دین کے معاملے میں الٹا ہے۔ آپ دین کے معاملے میں، نیکیوں اور بھلائیوں کے معاملے میں اپنے کمتر لوگوں کو نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو نمازی نہیں بنایا، فلاں کو نمازی نہیں بنایا، آپ کو نماز کی توفیق دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اتنے زیادہ نیک کاموں کی توفیق دیا تاکہ آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ آپ اس سے بہتر کرنے کی سوچیں۔ جب آپ دین کے معاملے میں اپنے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر امکان ہے کہ آپ کے اندر غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے کہ ارے میں تو فلاں سے بہتر ہوں، میں تو فلاں سے زیادہ نیک انسان ہوں۔ جیسا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا دین کے معاملے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم روزہ رکھتے وہ بھی روزہ رکھتے، ہم نمازیں پڑھتے وہ بھی نمازیں پڑھتے، لیکن اللہ نے انہیں دولت دیا ہے اس میں سے وہ خوب صدقہ خیرات کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیحات کی تعلیم دیا، خصوصاً فرض نمازوں کے بعد کی۔ تو دین کے معاملے میں آپ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں تاکہ آپ کے اندر جذبات پیدا ہوں کہ آپ ان سے بہتر ہو سکیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے کمتر لوگوں کو دیکھیں تاکہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان گنت لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔